آج کی ویڈیو آپ لوگوں کی ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے فل ڈے روٹین مانگی ہے اور ساتھ ہی اسٹچنگ ٹپس اور کم پانی میں جو ہے نا گھر کی کلیننگ کیسے کی جاتی ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ارلی مارننگ کا ٹائم ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے، ہلکی ہلکی روشنی آ رہی ہے اور آج کل جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ برانڈے میں مشین رکھتی ہوں اور کپڑے سلائی کرتی ہوتی ہوں، کیونکہ گرمیاں ہیں اور کپڑے میرے ابھی گرمیوں کی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، تو ساتھ ساتھ میری اسٹچنگ سٹارٹ ہے۔ اور پھر میں جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ یہاں پہ برانڈے پہ نماز پڑھتے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد پھر میں دوبارہ جو ہے نا اسٹچنگ کرتی ہوتی ہوں، جو کپڑے میں نے کٹنگ کر کے رکھے ہوتے ہیں۔ اور اب ہلکی ہلکی روشنی لگ رہی ہے اور یہ ٹائم بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور میں اور زہید اکثر جو ہے نا صبح کے ٹائم ہم لوگ ادھر ہی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور صبح کا نظارہ کرتے ہیں، اور اللہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں جو ہے نا ہمیں اتنا اچھا گھر مل گیا ہے۔ بے شک کرائے کا گھر ہے، لیکن یہ کہ اچھا گھر مل گیا ہے کہ یہاں پہ کم از کم آسمان تو نظر آتا ہے، کم از کم ہم پودے لگاتے ہیں، گرینری دیکھتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں پنڈی شہر، اندرونی شہر جہاں پہ تنگ تنگ گلیاں ہیں اور تنگ تنگ گھر ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں پہ ایسا گھر مل گیا ہے جس کو ہم لوگ خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ میری بک ہے، صبح اور شام کی دعائیں اس میں ہوتی ہیں۔ یہ بہت پرانی بک ہے، مجھے لگتا ہے اس کو 20 سال تقریباً ہو گئے ہیں، اور یہ تو اوپر سے اب جو اس کا پیج ہے وہ بہت خراب ہو گیا، اندر سے بھی جو ہے نا اس کے پیج اب جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں، لیکن میرا دل ہے کہ اب میں اس پہ جو ہے نا کوئی کور وغیرہ چڑھاؤں گی، کیونکہ اس کے بغیر میرا جو ہے نا گزارا نہیں ہوتا۔ نہیں میری اس دعاؤں کے بغیر صبح ہوتی ہے، نہ ان دعاؤں کے بغیر شام ہوتی ہے۔ میں صبح کی نماز کے بعد بھی یہ دعائیں پڑھتی ہوں، اور میں مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ دعائیں لازمی پڑھتی ہوتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی مشورہ دوں گی۔ اس میں بہت ساری ایسی دعائیں آ جاتی ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، جو نظر بد کے لیے ہوتی ہیں، اور مشکلیں آسان کرنے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ والی جو بک ہوتی ہے یہ لازمی آپ لوگ رکھیں۔ اب یہ ہوگا، اس کا ٹائٹل چینج ہوگا، یہ بک تھوڑی چینج ہوگی، لیکن آپ صبح اور شام کی دعائیں مانگیں گے تو آپ لوگوں کو یہ والی بک مل جائے گی۔ ابھی میں صفائیاں سٹارٹ کرنے لگی ہوں، اور ہمارے گھر آج کل پانی کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت زیادہ ہی مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ ہمارا جو پانی آتا ہے، لائن کا پانی آتا ہے، اس کی ایک موٹر جل گئی ہے، جس کی وجہ سے جو پانی آتا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا ہے۔ مطلب محلے میں تو آ جاتا ہے لیکن ہمارے ادھر نہیں آتا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، بس اتنا ہوتا ہے کہ پینے کے لیے 2 بوتلیں بھر لی تو بھر لی، لیکن یہ کہ پانی وہ بالکل نہیں آ رہا ہے۔ اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ ہماری پانی والی جو موٹر ہے، بورنگ والی موٹر ہے، اللہ جانے وہ کیسے خراب ہو گئی ہے، کچھ پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ کیسے خراب ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری ٹینکی میں ابھی تھوڑا بہت پانی ہے جس سے میں گزارا کر رہی ہوں، اور بہت کم کم کر کے میں پانی لگا رہی ہوں۔ جو میری بہنوں کو یہ مجھ سے گلہ تھا میں پانی بہت زیادہ لگاتی ہوں، تو آج میں ان کو بتا دوں کہ میں پانی کم بھی لگا سکتی ہوں اگر پانی نہ ہو۔ یہ ساری بات پانی کی ہوتی ہے، ساری وہ ہوتی ہے انسان کے پاس سہولت کی بات ہوتی ہے۔ اگر سہولتیں زیادہ ہیں تو ہم لوگ اس کو زیادہ طور پہ یوز کر لیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سہولتیں کم ہیں تو پھر ہم اس طریقے سے، عورت اپنے آپ کو ہر حال میں ڈال لیتی ہے اور ہر طریقے سے جو ہے نا اپنا آپ کر لیتی ہے، گزارا کر لیتی ہے۔ عورت ذات میں یہ مادہ ڈلا ہوا ہے کہ وہ ہر سانچے میں ڈال جاتی ہیں، تو آج کل پانی کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں پہلے سب سے پہلے کرتی ہوں جھاڑو لگاتی ہوں، اور بہت ڈیپلی لگاتی ہوں، کیونکہ پانی تو ہے نہیں کہ ہم دھوئیں گے تو ساری یہ گرد و غبار نکل جائے گی، اور پنڈی میں اتنی گرد و غبار ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ اندر اتنی مٹی آتی ہے۔ اور ایک دن پہلے تو جو وہ بارش ہوئی ہے اور طوفان آیا تھا اس کی وجہ سے تو اور ہی جو ہے نا مٹی اور دھول جمی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے سارے پورے گھر میں جھاڑو لگایا، سین میں جھاڑو لگایا، اور سین کے بعد جو میں دروازے کے باہر والی جگہ ہے میں وہاں بھی جھاڑو لگاتی ہوتی ہوں، کیونکہ میں جھاڑو لگا رہی ہوتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں چلو میں باہر بھی لگا لوں، حالانکہ میرے باہر مطلب آنا جانا بھی بہت کم ہے، اور بچے بھی میرے نہیں ہیں کہ جو باہر گند ڈالیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو جگہ ہوتی ہے اسے لازمی صاف کیا کرے۔ وہ اس وجہ سے صاف کیا کرے نا کہ جب صبح کا رزق کا فرشتہ آتا ہے تو بہت خوشی سے آتا ہے، اور بہت خوش ہو کے جو ہے نا رزق دے کے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے گھر کے باہر دروازے گندے ہوتے ہیں اور جو لوگ صبح نہیں اٹھے ہوتے ہیں تو جو رزق والا فرشتہ ہوتا ہے وہ دروازے ہی میں رزق پھینک کے چلا جاتا ہے، اسی لیے تو اس رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا صبح سویرے اٹھا کرے، نماز پڑھا کرے، تاکہ رزق والا فرشتہ آئے تو ہم آگے سے جاگے بھی ملیں، اور ان کو جو ہے نا ہمارے گھر
میں آنا اچھا لگے۔ تو یہ جو ہے نا چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا خیال لازمی رکھا کریں، اس سے گھر میں بہت برکت ہوتی ہے اور گھر میں بڑی خوشحالی آتی ہوتی ہے۔ یہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، شروع میں آپ کو نہیں پتہ فیل ہو رہا ہوگا، لیکن جب آپ لوگ اپنی یہ روٹین بنا لیں گے صبح صبح اٹھنے کی، کلام پڑھنے کی اور گھر کو صاف رکھنے کی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں خود بخود برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں نا کہ زید کی اتنی پیمنٹ نہیں ہے، لیکن جو میں اتنے کام کر لیتی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ایسی جگہ سے میری اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے غیب سے کہ مجھے جو ہے نا یقین بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں جب بھی کسی بھی مسئلے میں پھنسی ہوں، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگتی ہوں، اور پھر بعد میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرا دماغ بناتا ہے کہ تم یہ والا کام کرو۔ سب سے پہلے میں اللہ سے ہی مانگتی ہوتی ہوں۔ اللہ دینے والی ذات ہے، وہی آپ لوگوں کے لیے دینے کا ذریعہ بناتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے مانگ کے دیکھیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کر دوں کہ جو عورتیں ہر وقت رونا روتی رہتی ہیں غربت کا، پیسے کا، کہ پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ان کے گھر سے بھی اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے آپ پہ پردہ ڈالتی ہے اور ہمیشہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا گزارا بہت اچھا ہوتا ہے، ہم بہت لوگوں سے بہتر ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں اور ان کے گھر میں کیسی برکت ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ بات تو بیچ میں ہی رہ گئی کہ کم پانی پہ سے جو ٹپس آپ کو دینا تھا، وہ خیر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے ایک ٹب میں پانی لیے ہے اور میں جو ہے نا اس پوچھا لگا رہی ہوں اس سے، اور میں نے پورے گھر میں پوچھا لگایا ہے، اور میرے پوچھے لگانے سے ہی گھر بہت صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ تو کبھی کم پانی ہو تو پھر اس طرح ہم لوگ پوچھا بھی لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو میں دھوتی ہوں، برانڈا دھوتی ہوں، سین دھوتی ہوں، گرمیاں ہیں تو میں دھو لیتی ہوں، اور شام کو دھوتی ہوں، زیادہ تر صبح نہیں دھوتی ہوں۔ جب میں شام کو دھو لیتی ہوں عصر کے بعد، ایک تو میرا گھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسری مارننگ پھر مجھے باہر کی صفائیاں نہیں کرنی پڑتی، یہ برانڈا سین یہ میرا صاف ہوتا ہے، میں صرف کمرے کی صفائیاں کرتی ہوتی ہوں، اور اس طرح پھر ہمارا گھر جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو کم پانی میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ بس تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور احتیاط سے جو ہے نا پانی لگانا پڑتا ہوتا ہے۔ برتن جو ہوتے ہیں وہ بھی میں جو ہے ساتھ ساتھ دھو رہی ہوں، ایک ایک برتن دھوتی ہوں، اور زیادہ برتن میں جو ہے نا گندے بھی نہیں کر رہی ہوں، اسی وجہ سے کہ پانی بہت کم ہے، تو میں کہتی ہوں پانی کی جو ہے نا کمی زیادہ مزید نہ ہو۔ اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ ہماری بورنگ ٹھیک ہو جائے اور ہمارا پانی ٹھیک ہو جائے۔ پانی کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کیا کریں، مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس بورنگ خراب ہو گئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے وہ وجہ بھی پتہ نہیں چل رہی ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، اور یہاں پہ ہم 3 فیملیاں رہتے ہیں، ایک اوپر والا گھر ہے، ایک میرا گھر ہے، ایک میرے ساتھ والا گھر ہے۔ کہنے پہ تو سب کہتے ہیں کہ ہم لوگ بورنگ نہیں لگاتے ہیں، ہم لوگ پانی نہیں بھرتے ہیں، لیکن ظاہر استعمال ہوئی ہے تو خراب بھی ہوئی ہے، چاہے کسی نے 1 دفعہ استعمال کی ہے، چاہے کسی نے 2 دفعہ استعمال کی ہے۔ استعمال کی چیز ہوتی ہے، کوئی کم استعمال کرتا ہے، کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے، لیکن کرتے تو ساری ہی استعمال ہے۔ جب ایک چیز جو ہوتی ہے نا وہ سب کی اکٹھی ہوتی ہے نا، پھر اس کے ذمہ دار بھی سب بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں پہ ہر بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا ہوتا ہے، کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ غلطی ہم دوسروں پہ ڈال دیں۔ لیکن میری اپنی عادت ایسی نہیں ہے، میں جب بھی کوئی بھی چیز خراب ہو جاتی ہے، میں پہلے بھی رہتی تھی جس گھر میں، وہاں بھی بورنگ کا ہی سسٹم تھا، لیکن جس دن بورنگ نہیں چلتی تھی، اکثر وہاں پہ جن لوگوں کی بورنگ نہیں چلتی ہوتی تھی وہ چپ کر کے ایسے کرتے تھے، پائپ لپیٹ کے رکھ دیتے تھے کہ مطلب ہم نے تو لگائی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں لگاؤں اور موٹر نہ چلے تو میں مالک مکان والے کے پیچھے چلی جاتی تھی کہ موٹر نہیں چل رہی ہے، اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ مسئلہ تو کسی سے بھی آ سکتا ہے۔ ایک مشینری ہے، وہ یوز کریں گے تو وہ خراب بھی ہوگی، اس میں مسئلے بھی آئیں گے، وہ تیری میری والی بات تو نہیں ہوتی ہے نا۔ انسان یہ بزدل بندے کے کام ہوتے ہیں جو لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے ہیں، اور کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ دوسروں پہ غلطی ڈال دیں اور کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے۔ بھائی جس نے بھی کی ہے چیز خراب ہو گئی ہے، اب ٹھیک تو اسے کرنی ہے، کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ استعمال کی چیز ہے۔ اور یہاں پہ اب میں کوکنگ کر رہی ہوں، جو ہے صفائیاں وغیرہ کر کے اس کے بعد میں پھر ویڈیو کا اپنا کام کرتی ہوتی ہوں، وہ تقریباً 3-4 گھنٹے کا وہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر میں کچن میں آ جاتی ہوں، کیونکہ زید کی آج کل مارننگ چل رہی ہے اور وہ 2:30 بجے گھر آتے ہیں، تو پھر میں ان سے پہلے جو ہوتا ہے کوکنگ کر لیتی ہوں۔ میں تقریباً 1:45 بجے کچن میں آتی ہوں، اور اسی دوران میری سسٹر کی کال بھی آتی ہے جو باہر والی سسٹر ہے، پھر ہم لوگ کچن میں ان کے ساتھ گپ بھی لگا رہی ہوتی ہوں، ساتھ ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے، اور
ساتھ کوکنگ بھی ہوتی ہے، یہ سارے کام کٹھے کٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور کوکنگ میں آج میں پلاؤ بنا رہی ہوں۔ میں نے پلاؤ بنانا شروع کر دیا تھا تو زہید کی کال آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں آج چاول نہیں کھاؤں گا۔ جب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ چاول نہیں کھاتے ہیں۔ پھر میں نے ان کے لیے تھوڑا سا چکن بنایا اور پھر میں چاول تو بن ہی گئے تھے، میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ پھر میں نے ان کے لیے ساتھ ان کے لیے کچھ میں نے کہا تھوڑا سا چکن لے کے اس میں ٹماٹر اور لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کے تو تھوڑا سا فرائی کر دیا ہے۔ ساتھ پھر وہ بھی کر رہی ہوں، ساتھ یہ بھی کر رہی ہوں، دونوں کام کٹھے کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، کیونکہ آرام لازمی گرمیوں میں تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا فریش ہو کے اور پھر عصر کے ٹائم کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ ہمارے صبح کے ہوتے ہیں اور کچھ کام ہمارے شام کو ہوتے ہیں۔ اگر ہم دن کو آرام نہ کریں پھر جو ہے نا شام کو ہمارے کام کرنے کو بالکل بھی موڈ نہیں کرتا ہے۔ اور ساتھ میں برتن بھی دھوتی جا رہی ہوں۔ میری عادت ہوتی ہے جب بھی میں کوکنگ کرتی ہوں ساتھ برتن بھی دھوتی ہوں۔ جب میں کچن سے نکلتی ہوں کوکنگ تو میری ہو جاتی ہے لیکن میرا کچن بھی نیٹ اینڈ کلین ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں ساتھ سارے کام کر رہی ہوتی ہوں۔ ہمیشہ ایسے ہی کیا کریں کہ جب بھی کھانا بنائیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ سنک میں جو برتن پڑے ہیں وہ ساتھ دھو لیا کریں۔ برتنوں کے لیے میں کہتی ہوں اسپیشلی ٹائم کبھی بھی نہ نکالنا چاہیے۔ برتن تو دھونے ہی ایسے چاہیے کہ جب بھی کچن میں کوئی کوکنگ ہو رہی ہے، چائے بن رہی ہے تو برتن اگر سنک میں پڑے ہیں تو ساتھ دھو لیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ٹائم بچت ہو جاتی ہے اور ساتھ ہمارا کچن بھی صاف ستھرا رہتا ہے۔ جیسے کہ آج کل گرمی ہے تو ایک دم مکھیاں آ جاتی ہیں۔ مکھیاں تو میں نے اس گھر میں دیکھی ہیں ایک دم آتی ہیں، یا تو یہ کھلا گھر ہے سین والا گھر ہے تو مکھیوں کو زیادہ رستہ مل جاتا ہے۔ ذرا سی بھی چیز گری ہوتی ہے تو اس پہ چونٹیاں بھی آ جاتی ہیں اور مکھیاں بھی آ جاتی ہیں، تو میں پھر بہت زیادہ احتیاط کرتی ہوں کہ ایسی کچھ چیز وغیرہ نہ گرے۔ یہ ابھی عصر کا ٹائم ہے اور میں نے اپنے لیے چائے بنائی ہے اور زید کہتے ہیں کہ میرے لیے ملک شیک بنائیں۔ وہ چائے کا ان کا بالکل موڈ نہیں ہے آج کل، ان کی پھر ایک دم طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اور جب میں نے ان کے لیے بنایا ہے ملک شیک تو اس میں اتنی برف میں نے ڈال دی ہے پھر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس میں میں نے اسٹرا وغیرہ رکھ کے تو اسے میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ زید کہتا ہے یہ تھوڑا گرم ہوگا تو پھر میں پیوں گا۔ میرے بس خیال ہی نہیں تھا کیونکہ ہم ہمیشہ ملک شیک بناتے ہیں تو اس میں برف ڈالتے ہیں۔ میری ایک بہت اچھی سبسکرائبر ہے، اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سمپل قمیص کی کٹنگ مجھے جو ہے نا ایک ویڈیو میں سکھا دیں، تو میں نے کہا چل آج میں ان کو سکھا دوں گی۔ میں ویسے بھی کوئی اگر مجھے کہہ دے کہ یہ چیز مجھے سکھا دیں تو پھر میں کہتی ہوں سکھا دیتی ہوں، کہ سکھانا تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ سیکھ بھی لیں گے۔ تو یہ میری سمپل جو قمیص کی کٹنگ ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں۔ میں نے تیرے کا جو ہے نا ناپ لیا ہے، ہر بندے کا اپنے تیرے کا ناپ ہوتا ہے، وہ میں نے تیرے کا ناپ لیا ہے، پھر اس کے نشان لگائے ہیں، پھر ایسے ڈبہ بنا کے 1 انچ کا نشان وہاں پہ لگا کے تو اس کو گلائی دے دی ہے، اوپر سے 1 انچ کی ترچی لائن لگا کے کندھے کی کٹنگ کی ہے۔ اور پھر یہ والی جو جگہ ہے یہ بھی ہر بندے کے اپنا ناپ ہوتا ہے، تو میرا تو 14 انچ ہے، 14 انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے، درمیان میں نے 7 انچ پہ نشان لگایا ہے۔ پھر اب جو ہے نا میں یہاں پہ سب سے پہلے چیسٹ کا ناپ لگاؤں گی۔ میرا 20 انچ ہے، میں نے 20 لگایا ہے۔ کمر فٹنگ میری 18 ہے تو میں نے 18 پہ نشان لگایا ہے۔ ہیپ فٹنگ جو ہے وہ میری 11 بنتی ہے تو میں نے 11 پہ نشان لگا دیا ہے۔ اب جو میری وہ کمر والی فٹنگ تھی اس کو اور ہیپ والی کو لے کے ترچھی لائن لگائی ہے تو یہ ہماری فٹنگ لائن بن گئی ہے۔ پھر اب کمر سے میں نے اوپر ترچھی لائن لگائی ہے تو یہ ہماری فل فٹنگ لائن لگ گئی ہے۔ کتنی ایزی طریقے سے میں نے آپ لوگ کو سکھایا ہے، جس کو میرے کہتی ہوں سلائی نہیں بھی آتی ہوگی وہ بھی سمجھ گیا ہوگا کہ میں نے کس طریقے سے یہ نشان لگائے ہیں۔ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بازو کی کٹنگ بھی سکھاؤں گی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ناپ لینے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ ہم لوگ ناپ کس طرح لیتے ہیں۔ بہت ایزی طریقہ ہے ناپ لینے کا بھی، اور ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کو سمپل گلا بھی بنانا سکھاؤں گی کہ سمپل گلے کیسے بنتے ہیں، اس لیے جو نئے لوگ سیکھنے والے ہیں وہ آسانی سے جو ہے نا میری ویڈیو پہ سٹیچنگ بھی سیکھ لیں گے۔ ہمیشہ جو اگلے والا جو ہوتا ہے نا پیس ہوتا ہے اس کو کندھے سے اس کی تھوڑی سی گہری کٹنگ کرنی ہوتی ہے 1 انچ کے فاصلے پہ، تو یہ ہمارے زبردست سی کٹنگ ہو گئی ہے۔ اور اب جو فٹنگ لائن ہے وہاں پہ میں نے صرف شیپ دینے کے لیے کٹنگ کی ہے۔ میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو میری اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر لیں، اور جو نئے لوگ ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہو، بہت پیاری پیاری دعائیں دیتے ہو۔ ایک میرے بہت اچھے انکل ہیں، اب پتہ نہیں کس ملک میں رہتے ہیں، لیکن جو ہے نا انہوں نے جب مجھے کمنٹ کیا ہے کہ میں جو آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی بھنڈیاں مجھے بہت اچھی لگی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، تو انکل آپ جب بھی پاکستان آئیں گے میں آپ کو اپنے ہاتھ کی بھنڈیاں ضرور کھلاؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔